السلام على أفضل الخير خلق الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. دوسری پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بے نواؤں کو جب وہ ذوق نوا دیتے ہیں، بے نواؤں کو جب وہ ذوق نوا دیتے ہیں، قمبر و بوزر سلما بنا دیتے ہیں، اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ حسین کی منزل کا بتا دیتے ہیں۔ کوئی بھی موضوع شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے ایک طویل وقت چاہیے، چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہے، تو رمضان مبارک کے اندر بے شمار عبادات کی جاتی ہیں، کچھ بدنی ہوتی ہیں اور کچھ مالی ہوتی ہیں۔ بدنی عبادات سے آپ لوگ واقف ہیں، اور مالی عبادت میں جو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے وہ ہے زکوٰۃ کا نکالنا۔ تو رات کو کل مجھے قبلہ شاہ صاحب کا فون آیا، اسکیل شاہ صاحب کا، وہ کہتے جی میدان کھلا ہے، جو مرضی بیان فرما۔ تو میں نے سوچا کہ چلو جو ہم نے چند لمحات بیٹھنے ہیں وہ ہم چند مسائل سیکھیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک فقیہ، ایک عابد، فقیہ یعنی مفتی، مسئلہ بتانے والا، عابد عبادت کرنے والا، فرمایا ایک فقیہ جو ہے وہ ایک عابد کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یعنی شیطان کو عبادت کرنے والے سے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے جتنی ایک مسئلہ بتانے والے سے پریشانی ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جو دین کا ایک مسئلہ سیکھے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 100 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بارش کے اندر کھیل رہا تھا، تو وہ تھوڑا سا پھسلنے لگا، تو امام صاحب نے اسے فرمایا: بیٹا ذرا سنبھل کر، کہیں پھسل کر گر نہ جانا۔ تو اس بچے نے جواب دیا: امام صاحب میری خیر ہے، جے تسی پھسل گئے نا تے ادھی امت پھسل جانی۔ یعنی کہ مسئلہ بتانے والا اگر مسئلہ غلط بتا دے تو عمل کرنے والے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے کہ وہ پھسل جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے اور مسئلہ پوچھنے میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے، شرم محسوس کرنے والے کام اور ہوتے ہیں جن سے ہم شرم محسوس کرتے بھی نہیں ہیں۔ دین کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ امام صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے، بچوں میں کون کون میں بتاؤں آپ کو؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف قاضی القضاء، اور امام محمد تو اتنے بڑے فقیہ تھے، اور ان کے متعلق یہی مشہور ہے کہ جو غیر مسلم تھے ان کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے: نکا محمد ایڈا سونا ہے تو بڑے محمد کی گل ہے۔ اور جو فقیہ ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ظفر، ان کی مجلس لگی ہوتی تھی، یہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں، کبھی وقت ملا تو پھر ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنی عظیم ہستیاں تھیں۔ تو کلاس لگی ہوئی تھی، ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، وہ کہنے لگا: جی یہ بتائیے کہ کتا بالی کب ہوتا ہے؟ امام صاحب خاموش ہو گئے، جو کہ مسئلے کا علم نہیں تھا۔ آپ نے کلاس کو برخاست کیا اور فوراً اس بندے کے پاس گئے کہ جو بندہ کتے پالتا تھا، شکاری کتے پالتا تھا۔ یاد رکھیے، شوق کے طور پر کتا پالنا شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے،
لیکن شکار کے لیے اور چوکی دارے کے لیے، رکھوالی کے لیے گھر کے باہر جو ہے وہ کتا رکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ آپ اس بندے کے پاس گئے تو وہ اس کے تو بارے نیارے ہو گئے، وہ کہنے لگا جناب مفتی اعظم تشریف لائے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے کر آئے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی جن کے متعلق حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، اس کے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر حضور نے فرمایا تھا اے سلمان تیرے خاندان میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، علم سریا کے مقام پر بھی ہوگا، وہاں سے بھی وہ کھینچ لائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام غزالی فرماتے ہیں وہ امام اعظم ہے جن کے متعلق حضور نے بشارت آپ فرمائی تھی۔ دادا صاحب گنج بخش علی جویری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور نے ایک بزرگ کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے مجمع المجوم میں۔ کہتے میں نے عرض کی نانا جان بچوں کو تو گودی میں اٹھاتے ہوئے ہر ایک کو پیار کرتے دیکھا ہے، تو اس بزرگ کو جو ہے وہ گود میں لے کر اس کے بالوں کے اندر انگلیاں پھیر کر میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ فرمایا اے علی حجویری یہ تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اب مسئلہ تھا کہ کتا بالی کب ہوتا ہے، تو وہ چلے کہ وہ جو شکار کرتا تھا تو اس کے بارے نیارے ہو گئے، وہ جناب پلکیں بچھائے اور نہ جانے کون کون سے معاملہ۔ فرمایا کہ میں یہاں پروٹوکول لینے نہیں آیا، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، یہ بتاؤ کہ کتا بالی کب ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جب وہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تب وہ بالی ہو جاتا ہے۔ آ کر آپ نے اس کو مسئلہ بتا دیا۔ یعنی مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے امام بھی دور دور کا سفر کیا کرتے ہیں جو کہ درخشندہ ستاری ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اور زکوٰۃ نکالی کیسے جائے، یہ بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں معاملات ہوتے ہیں جی کوئی بندہ آیا جی مدرسے کے لیے زکوٰۃ دے دے تو جناب اس کو پیسے دے دیے، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا شرط ہوتا ہے۔ پہلے چند ایک احادیث سن لیجئے پھر اس کے بعد ہم زکوٰۃ کے کچھ مسائل کی طرف آئیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ شیخ الحدیث ہے، ان سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر دو جو ہے وہ چتیاں ہوں گی، چتیاں کے معنی کہ جیسے وہ ہوتا ہے جو ڈنک مارتا ہے وہ ہوگی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت کو تلاوت فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد دور آیا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو صدیق پاک کے دور کے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، تو آپ نے ان کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، ان کے ساتھ قتال نہ کریں، چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوا ہے؟ ویسے تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، سنیے گا، فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا نہ کی اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ حدیث صدیق پاک نے سنی تھی، فاروق اعظم نے نہیں سنی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اگر کوئی بکری زکوٰۃ دیتا تھا اس کے ساتھ اس کی رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، صدیق وہ بھی لے کر رہے گا۔ یعنی زکوٰۃ کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور لوگ جو ہے وہ روزگار کے لیے پریشان ہیں، اگر صاحب ثروت لوگ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالے اور حقداروں تک پہنچا دے تو میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بینک کے اندر رکھی ہوئی جو رقم ہے وہاں پر جو بینک زکوٰۃ کاٹتا ہے وہ شرعی لحاظ سے جائز ہی نہیں ہے۔
دوسرا اکثر لوگ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہاں پر اپنا مذہب اور شو کر دیتے ہیں اور پھر معذلہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، مال کا نقصان ہو گیا ہے، جناب اتنا نقصان ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے. یہ سارے معاملات دیکھنے کے لیے سوچنا پڑے گا کیا تو نے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، مال کی میل نکالی ہے. اگر وہ نکالی ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے نقصان نہیں ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. لو جس کے اوپر حدیث پاک سن لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ تعالیٰ اس کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. یعنی جو زکوٰۃ ادا نہ کرے ان کو کیا ہو جاتے ہیں؟ قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ روتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے. اور صدقہ سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. سبحان اللہ. زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کا پل ہے. ایک والی حدیث بھی سماعت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. کون کون سی؟ میں نے یہ نہیں کہنا آپ کو سبحان اللہ کہیے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے تو مسئلے زیادہ بیان کرنے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 نماز، سبحان اللہ. نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 امانت، نمبر 4 شرمگاہ اور نمبر 5 شکم یعنی پیٹ اور نمبر 6 زبان. سبحان اللہ. یعنی نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، پیٹ کو حرام لقمے کے ساتھ نہ بھرے اور زبان کی حفاظت کرے. فرمایا جو یہ 6 عمل کر لے گا جنت کی ضمانت میں دوں گا. سبحان اللہ. اب محفل میلاد وچ جا کے ہاتھ بہتا اونچا کرن دے نال تے بہتا تھلے کرن دے نال تے سبحان اللہ بہت اونچی کرن دے نال تے ہاتھ سجے کھبے کرن دے نال تے سر ادھر ادھر مارن دے نال جنت کوئی نہیں لبدی. سیدھی گل ہے. جنت کیسے ملے گی؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے. جنت کیا آسان چیز ہے؟ اللہ. جنت کے وارثوں کو بھی جنت میں جانے کے لیے سر نیزے پہ لٹکانا پڑتا ہے. تسی اسی کیڑے باغ دی بولی. جنت اتنی سستی. حضور نے ارشاد فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. حضور فرماتے یہ کام کرو یہ کام کرو یہ. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ جنت. یہاں سے پتہ چلا کہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور جہنم توبہ توبہ اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ. حضور نے صرف فرمایا دعا مانگا کرو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما. آمین. دوزخ کیڑا؟ اب یہ جو لوگ اکثر طور پر کہہ دیتے ہیں وہ کھوکھے کی دکان کے اوپر اور چائے کی چسکی لگا کر اور جناب تاش کے اوپر تاش لگا کر پارک میں بیٹھ کر دھوپ کے اندر وہ ویکھی جائے گی جدو قیامت آئے گی، ویکھی جائے گی جدو قبر جانا ہوا. وہ بھائی وہ منزلیں بڑی مشکل ہے. اس لیے آج توبہ کیجئے اور آج وقت ہے. آج عبادت اور ریاضت کو اپنا معمول بنائیے. یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنکھ نے کب بند ہونا ہے. ہر بندہ اپنی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. دکان ایک ہے، ہر وقت دماغ میں یہ رہتا ہے یہ 2 کیسے ہوگی. کاروبار تھوڑا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ بڑھے گا کس طرح سے. مال تھوڑا ہے، زیادہ کیسے کمایا جائے گا. ہر چیز کی پلاننگ کی ہے. کیا کبھی موت کی پلاننگ بھی کی ہے؟ اس کو بھی کبھی اپنے حصے میں رکھا ہے. اس نے بھی آنا ہے. اس کے بعد والے بھی معاملات ہیں وہ ہم نے کیسے حل کرنے ہیں. آئیے جی اس طرف. زکوٰۃ جو ہے وہ 4 مالوں کے اوپر ہے. کتنے مالوں کے اوپر؟ سارے بولو. 4. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 پیسے کرنسی چاہے وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ہو چاہے ویسے رقم ہو، اور نمبر 4 مال تجارت. کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں. اب ان 4 کو ذہن میں رکھنا ہے. پہلا کیا ہے؟ بولو. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟
پیسے کرنسی، اور چوتھا کیا ہے؟ مال تجارت۔ ان چار چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں استعمال میں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بندے کے پاس 2 مکان ہیں، بندے کے پاس جناب گاڑیاں کھڑی ہیں، BMW کھڑی ہے، فارچونر کھڑی ہے، دیگر گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی دیگر ان چیزوں میں سے کوئی اور نہیں ہے۔ سوٹ ہیں، بڑے مہنگے مہنگے سوٹ ہیں، لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ان 4 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی ہو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ آپ کو جیسے معلوم ہے سونا جو ہے وہ کتنے تولے ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے، اور چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولے۔ یہ مقدار ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کتنے ہونے چاہیے، وہ اس کا حساب لگایا جائے گا 52.5 تولے چاندی کے ساتھ۔ تو فی زمانہ جو 52.5 تولے چاندی ہے وہ تقریباً 1,40,000 روپے کی بنتی ہے، تقریباً یعنی جس بندے کے پاس 1,40,000 روپیہ موجود ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، مثال کے طور پر اس نے حج کے لیے پیسے رکھے ہیں، سال گزر گیا ہے، عمرے کے لیے رکھے ہیں، سال گزر گیا ہے، بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے اس نے پیسے رکھے ہیں، تو اس کے اوپر کیا گزر گیا ہے؟ سال گزر گیا ہے۔ یہ کرنسی کے اندر آتا ہے۔ اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور وہ رقم اتنی ہے کہ وہ 1,40,000 روپے سے اوپر ہے۔ تو آسان سا طریقہ ہے، 1,40,000 روپیہ جو ہے وہ 1,40,000 کو 40 پہ تقسیم کر دے، یعنی جتنی ٹوٹل رقم ہے اس کو 40 کے اوپر تقسیم کر دیں تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ آسان سا طریقہ ہے۔ اچھا جی، مقدار کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی فی زمانہ اگر کسی بندے کے پاس 1 تولے سونا بھی ہے تو 1 تولہ سونا جو ہے وہ فی زمانہ کتنے کا بنتا ہے تقریباً؟ کیا ریٹ ہے یہ دسو سانوں کے پتہ نہیں؟ 2.25 تولہ۔ تو جس بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اب اس سونے کو چاندی میں کنورٹ کیا جائے گا کہ چاندی کے حساب سے کیا رقم اس سونے کی زیادہ ہے۔ جب اس طرح ہوگا تو وہ بندہ کیا کرے گا جی؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وہ مسئلے سمجھ آ رہے تو الحمدللہ کیا کہ ذرا جواب دیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے۔ اچھا، مال تجارت کیا ہے؟ ایسی چیز جس کو خریدا جائے اور نیت آگے بیچنے کی ہو، ایسی چیز جو خریدی جائے اور نیت آگے کیا ہو؟ بیچنے کی ہو۔ ایک بندے نے پلاٹ لیا اور نیت اس کی کیا ہے جی؟ بیچنے کی ہے۔ سال گزر گیا ہے، اس کا پلاٹ فروخت نہیں ہوا، اب جو پلاٹ کی ٹوٹل رقم ہے اس کو لے گا اور اس کو 40 کے اوپر تقسیم کرے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مسئلہ آ گیا جی سمجھ میں؟ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں پر، اگر پلاٹ جو ہے وہ بنانے کی نیت سے لیا کہ میں نے اس میں جو ہے وہ گھر بنانا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے کا مکان ہے، اس کا کرایہ آتا ہے اور کرایہ جو ہے وہ سال بعد اتنا اکٹھا ہو گیا، وہ اس نے خرچ نہیں کیا، یعنی کرایہ آیا تو اس نے کمیٹی ڈال لی ہے یا اس کو جمع کر رہا ہے، تو 1,40,000 یا 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ گیا تو اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل رقم آ گئی، اس کے بعد سب سے پہلے جو آپ کے سر کے اوپر قرض ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد قسطوں پر اگر کوئی چیز لی ہے تو اس کی قسطیں جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی نکل آئی ہے تو بقیہ جو کمیٹی کی قسطیں رہتی ہیں وہ بھی نکال لینی ہے۔ پچھلے سال کی زکوٰۃ رہتی ہے، ملازمین کی تنخواہیں رہتی ہیں، وہ نکال کر جو رقم آپ کے پاس بچے گی اگر وہ نصاب تک پہنچ گئی تو آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ تو دینے کے لیے تو بہت لمبی فہرست ہے، بس یوں سمجھ لیجیے کہ کس کو نہیں دینی ہے، اس کے علاوہ آپ ہر ایک کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی یہ سمجھ لیجیے، نمبر 1، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے چونکہ یہ میل ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی سید مستحق ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ سارے سید گدی نشین تو ہوتے نہیں ہیں، کچھ جو ہے وہ
وہ تو اسی بھی تو سید دونوں نے ماننا جو گدی نشین ہوتے ہیں جہد تھلے کو وڈی ساری پراٹھا ہوئے شاہ صاحب وہ پاویں 1947 تو بعد بڑھیا ہوگا. واہ واہ. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سادات کرام ہمارے گلی محلے میں جو مشہور ہے تو ان کا بھی خیال ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کسی شریف فقیر کو لینا ہے, اس کو زکوٰۃ دینی ہے, اس کو مالک بنانا ہے. اب اس کو کہنا ہے کہ اب یہ رقم تو سید کو دے دے. اس کے لیے زکوٰۃ ہوگی, جو آگے سید کو دیا جائے گا وہ تحفہ ہو جائے گا. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے مجھے زکوٰۃ دی تو اب میں مالک بن گیا. اب میں دکان پہ گیا, وہاں پر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا, تو اب اس ڈبے میں سے جس نے زکوٰۃ دی ہے اس کے لیے کھانا بھی جائز ہے. اگر کسی بندے کو زکوٰۃ دی گئی اور اس نے اس کا راشن لے کر آیا اور اس نے افطاری رکھ لی, اب اس کو بھی دعوت دے دی جس نے اس کو زکوٰۃ دی تھی, تو اس کے لیے افطاری کرنا جائز ہے. یہ مسئلہ آگے جی سمجھ میں. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اولاد اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو یہ لیجیے, یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. نانا نانی دادا دادی اور اس کے اوپر جتنی بھی ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو بندہ فقیر ہے, محتاج ہے, اور وہ یعنی شریف فقیر کیا ہے کہ جس کے پاس اتنے مال سے کم پیسے ہیں کہ اس کا گزر بسر نہیں ہوتا, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیجیے تقریر ہوگی ختم. صرف آپ کے پاس ہے 2-3 منٹ. کسی نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی پوچھیں وہ جو جانور ہے ان کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. اس کے لیے ایک اچھا خاصا وقت چاہیے. کہ اونٹ ہے اور گائے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بکری ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ جو اونٹ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی اونٹ کتنے ہوں؟ کم از کم 5 اونٹ ہوں گے تو ان کے اوپر جو ہے وہ قربانی ہوگی. اور اس کے علاوہ 25 سے 5 سے زیادہ ہو, 25 سے کم ہو تو ہر 5 میں ایک بکری واجب ہے. یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 5 اونٹ ہے تو ان میں سے ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی, یا اتنی اس کی رقم زکوٰۃ دی جائے گی. زکوٰۃ میں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو. بکری دیں یا بکرا, اس کو کیا ہے, اختیار ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نشست اور رکھ لیں, کیونکہ اس کے لیے بڑی ایک تفصیل جو ہے وہ طلب ہے. اونٹ میں, گائے میں اور اس میں عمر کا لحاظ بھی آ جائے گا. پھر اس کا ایک مکمل جو ہے وہ انہوں نے شیڈیول دیا ہوا ہے. اس کے لیے کم از کم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چاہیے, وہ پھر اچھے طریقے سے. اب اس کے لیے کئی قسمیں بھی ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اونٹ کتنے ہو گئے جی؟ 5 ہو گئے. بس ان کی مقدار آپ ذہن میں رکھ لیں. اور بکریاں جو ہے وہ 40 سے کم نہ ہو تو ان کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگی, زکوٰۃ ہوگی. جو آپ نے سونے کا بتایا نا جی, اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہی ہے پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. جی, اگر اس کے پاس سونے کے ساتھ کچھ چاندی یا کچھ پیسے, جی, یہ سب کچھ ملا کے اگر 1,40,000 کے قریب بنے گا جی. تو پھر اس پہ زکوٰۃ. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, دیکھ کے سونے کی قیمت ہے تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ, تو 1,40,000 سے اوپر جو ہوا ہے وہ گزر گیا. تو اگر کسی کے پاس اب 100 روپیہ بھی ہے تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا کرے گا. جی, لیکن وہ جو 7.5 تولے کی شرط ہے, جی, جی, کیونکہ اب تو 2 لاکھ سے اوپر سونا ہے, جی, جی, وہ بندے 7.5 تولے تک دے. اس سے کم مثلاً اگر 6 تولے ہے اس کی تو تقریباً 12-13 لاکھ بن گئی. جی. اور اس کے ساتھ اگر کرنسی بھی موجود ہے, یعنی صرف خالص سونا نہ ہو, اس کے ساتھ کرنسی بھی موجود ہو, یعنی پیسے بھی ہوں, بے شک 100 روپیہ ہو یا 200 روپیہ ہو, تو وہ ملا کر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. نہیں, وہ کلیئر تھوڑا سا میں 6.5 تولے. میں آپ سے کرنا کہ یہ
شریعت نے یہ نصاب مقرر فرمایا ہے ہمارے لیے تو اس کو واجب کیا کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے چونکہ یہ اہم فریضہ ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی کڑی گرفت میں آئے گا۔ تو شریعت نے یہ نصاب مقرر فرما دیا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 12.5 تولے چاندی ہو، اگر ان میں سے کم اگر نصاب کو چیز وہ نہیں پہنچتی تو پھر اس کے اوپر جو ہے شرعاً زکوٰۃ جو ہے اس درجے تک اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ اللہ کی اس گرفت کی زد میں آئے کہ جو مطلب کہ اگر وہ ادا نہیں کرے، ہاں اگر وہ دیتا ہے تو یہ افضل میں آئے گا، یعنی اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے، لیکن جو فرض ہے وہ نصاب کو جب چیز پہنچے گی تو وہاں اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، اگر اب وہ نہیں دیتا تو پھر وہ جو ہے گرفت میں ہے، اور اس کے اوپر یہ قانون لاگو ہو رہا ہے شریعت کا کہ اس نے فرض کو جو ہے وہ ساقط کر دیا ہے، اس کو ادا کریں۔ اس کے نہ ادا کرنے سے یہ جو مسئلہ ہے نا جی، مسئلے کی نوعیت کو سمجھنے کی آپ توجہ سے کوشش کیجیے۔ نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم۔ اب چونکہ اس وقت میں سونے اور چاندی میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر تھوڑا سا فرق تھا۔ اب جو نصاب مقرر کیا گیا ہے وہ چاندی کے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے مطابق رقم موجود ہے، مثلا 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ کتنے کی بنتی ہے؟ تقریباً 1.5 لاکھ کی بنتی ہے یا 1,40,000 روپے کی بنتی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس فی زمانہ اتنی رقم موجود ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا افضل ہونا یا فرض ہونا، زکوٰۃ فرض میں ہی آتی ہے، افضل کا اس میں تعلق نہیں ہے۔ افضل صرف صدقے کی نوعیت ہوتی ہے کہ صدقہ دے تو بہتر ہے، اتنا دے تو افضل ہے۔ وہ افضل والا معاملہ زکوٰۃ کے معاملات کے اندر نہیں آتا، وہ فرائض کے اندر آتا ہے کہ یہ فرض ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس صرف 7 تولے سونا ہے، مقدار کتنی ہے جی؟ 7.5۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی رقم موجود نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ ایک بندے کے پاس 52 تولے چاندی ہے، مقدار کتنی ہے؟ 52.5 تولے ہے تو وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر رقم ایک بندے کے پاس سونا اور چاندی ہے ہی نہیں، مثال کے طور اس کے پاس سونا اور چاندی ہے ہی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ، اب اکثر لوگوں کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے اور بہت ساری رقمیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کا نصاب کیا مقرر کریں گے؟ وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے مقرر کریں گے۔ یعنی فی زمانہ جس بندے کے پاس 1,40,000 روپیہ موجود ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو شریعت اس کے اوپر عطاب ہوگی۔ جی اگر قبلہ مفتی صاحب اگر 52.5 تولے چاندی بھی موجود ہے، جی 7.5 تولے سونا بھی موجود ہے، جی 2 نصاب ہو گئے، جی اور نقدی بھی نصاب کو پہنچے، جی بالکل 3 نصاب مقرر ہو جی گئے، اب ٹھیک۔ تینوں میں سے ادا کرے گا۔ جی ہاں، تینوں میں سے ادا کرے گا، وہ ان تینوں کو اکٹھا کر لے گا، مثلا چوتھا بھی ملا لے، مال تجارت بھی ساتھ ملا لے، سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت بھی، ان چاروں کو اکٹھا کرے گا، اور وہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ قرض ادا کرے گا، تنخواہیں ادا کرے گا، اور اس کے علاوہ جو اس کے ذمہ واجب الادا قسطیں ہیں وہ ادا کرے گا، پچھلے سال کی زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ ادا کرے گا، وہ ساری چیزیں مائنس کر کے جو باقی رقم بچے گی اس کے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ سواری اس وقت جو ہے گھوڑا سواری تھی یا اونٹ تھا سواری سرکار علیہ السلام کے دور میں، اور بھی جو سواری کے جانور تھے، لیکن وہ گھوڑا بھی اس وقت جتنا بھی ہو یا اونٹ بھی جتنا قیمتی ہو وہ آپ کو پتہ ہے اس دور میں کتنی قیمت ہوگی، لیکن اب دیکھیں کہ سواری جو ہے یہ ضروریات اصلیہ میں سے ہے، آخری بات میں جانے بہت لمبا کام یہ آخری بات ہے۔ آپ اگر گھوڑے کی قیمت ہم لگائیں تو زیادہ سے زیادہ ایسا ہوگا کہ وہ 20 لاکھ کی ہوگی، 20 لاکھ کا گھوڑا ہوگا سواری کے طور پر، یا اس کو 50 لاکھ کا کر لو،
لیکن اب سواری کے طور پر گاڑی جو ہے وہ اتنی مہنگی آ رہی ہے کہ 5-5 کروڑ کی گاڑیاں بھی لوگوں کے پاس ہیں. تو اب اس بات کو ہم یہ نہیں کیسے لیں گے کہ مطلب ہے کہ سونے کی قیمت اس وقت کم تھی اب زیادہ ہے. اب سواری کو دیکھا جائے تو اس وقت جو سواری تھی اس کی قیمت اتنی بھی تھی، لیکن آج جو گاڑی کی صورت میں ہمیں سواری ملتی ہے اس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو سواری ہے وہ سونا ہے؟ نہیں، سواری پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے. بس یہی سمجھانا، سواری نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کرنسی. نہیں قیمت نہیں ہے اس کو. ایک فارمولا سر، ان چاروں چیزوں میں سے جو نہیں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. میں پہلے بیان کرتا ہوں کہ ایک BMW کھڑی ہے، اس کے علاوہ اور فارچونر گاڑی کھڑی ہے، جتنی مرضی گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میں نے گاڑی سیل کرنی ہے تو وہ آ جائے گی مال تجارت کے اندر، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب علامہ صاحب معلوم شاہ صاحب کے ختم میں جانا ہے آگے. سونا جو ہے وہ حضور حضور یہ بہت لمبا موضوع ہے، آپ ایسا مل کے کر دیں. میں عرض کرتا ہوں ختم میں جانا ہے آگے. جی